بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحو میر میں ہمارا 45واں سبق ہے، جس میں ہم اسماء عاملہ کی پہلی قسم یعنی اسماء شرط کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: اسماء عاملہ کی تعداد، اسماء شرطیہ کی تعریف، تعداد اور وجہ تسمیہ، اسماء شرطیہ کا عمل، اسماء شرطیہ کی اقسام، اسماء شرطیہ ظرفیت سے خالی کی وضاحت، اسماء شرطیہ بمعنی ظرف زمان کی وضاحت، اسماء شرطیہ بمعنی ظرف مکان کی وضاحت، لفظ انا کے دیگر معانی، اسماء شرطیہ کے ترکیبی ضابطے، اسماء شرطیہ غیر مجزومہ، اور آخر میں اجرا اور ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے اسماء عاملہ کی تعداد۔ اسماء عاملہ یعنی وہ اسماء جو عامل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ 11 قسم کے ہیں۔ اسماء عاملہ یعنی وہ اسماء جو عامل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ 11 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم اسماء شرط، دوسری قسم اسماء افعال بمعنی ماضی، تیسری قسم اسماء افعال بمعنی امر حاضر، چوتھی قسم اسم فاعل، پانچویں قسم اسم مفعول، چھٹی قسم صفت مشبہ، ساتویں قسم اسم تفضیل، آٹھویں قسم اسم مصدر، نویں قسم اسم مضاف، 10ویں قسم اسم تام، اور 11ویں قسم اسم کنایہ از عدد۔ آج کی سبق میں ہم پہلی قسم یعنی اسماء شرط کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ اسماء شرطیہ کی تعریف، تعداد اور وجہ تسمیہ۔ تعریف اسماء شرطیہ کی یہ ہے کہ یہ وہ اسماء ہیں جو شرط کے معنی دیتے ہیں۔ اسماء شرطیہ وہ اسماء ہیں جو شرط کے معنی دیتے ہیں اور پھر یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسماء شرطیہ کو کلم المجازات یعنی جزا اور بدلہ دینا اور کلم الشرط الجزا بھی کہتے ہیں۔ پھر اسماء شرطیہ کی تعداد جو ہے یہ 9 ہے: من، ما، این، متا، ایون، انا، اذ ما، حیث ما، مہما۔ تو یہ اسماء شرطیہ 9 ہے: من، ما، این، متا، ایون، انا، اذ ما، حیث ما،
مہما۔ وجہ تسمیہ اسماء شرطیہ کی یہ ہے کہ چونکہ یہ اسماء ان شرطیہ کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں اس لیے ان کو اسماء شرطیہ کہتے ہیں۔ اسماء شرطیہ چونکہ ان شرطیہ کے معنی کے متضمن ہوتے ہیں اس لیے ان کو اسماء شرطیہ کہتے ہیں۔ تو تعریف اسماء شرطیہ کی یہ ہے کہ وہ اسماء ہے جو شرط کے معنی دیتے ہیں اور یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اور تعداد ان کی 9 ہے: من، ما، این، متا، ایون، انا، اذما، حیثما، مہما۔ اور وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ یہ اسماء ان شرطیہ کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں اس لیے ان کو اسماء شرطیہ کہتے ہیں۔ اسماء شرطیہ کا عمل: یہ مضارع کے آخر میں جزم دیتے ہیں۔ اسماء شرطیہ مضارع کے آخر میں جزم دیتے ہیں، پھر عام ہے جزم لام کلمہ کے سکون کے ساتھ ہو یا لام کلمہ کے حذف کرنے کے ساتھ۔ اور یہ اسماء شرطیہ دو جملوں پر داخل ہو کر پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر من، یہ اسماء شرطیہ میں سے ہے۔ تضربو فعل مضارع ہے اور اضربو یہ بھی فعل مضارع ہے۔ اب جب من اس پر داخل کیا جاتا ہے تو بن جاتا ہے من تضرب اضرب، جس شخص کو تو مارے گا میں ماروں گا۔ تو یہاں پر من جو کہ اسماء شرطیہ میں سے ہے اس نے تضربو کو تضرب اور اضربو کو اضرب بنا دیا، یعنی انہیں جزم دیا۔ دوسری مثال اذ ما تقعد اقعد، اذ ما اسماء شرطیہ میں سے ہے، تقعد اور اقعد یہ افعال مضارع ہے۔ تو جب اس پر اذ ما داخل کیا گیا تو یہ بن گیا اذ ما تقعد اقعد، جس وقت تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ تو اسماء شرطیہ جو ہے یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے مضارع پر، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا بنا دیتے ہیں اور ان کے آخر میں جزم دیتے ہیں۔ اسماء شرطیہ کی اقسام: اسماء شرطیہ کی 3 قسمیں ہیں: ظرفیت سے خالی، بمعنی ظرف زمان اور بمعنی ظرف مکان۔ پھر یہاں ان کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت وہ ہے جن میں ما کا الحاق جائز نہیں، جیسے من، ما، مہما، انا۔ دوسری صورت وہ ہے جن میں ما کا الحاق ضروری ہے، جیسے حیثو اور از۔ تیسری صورت یہ ہے جن میں دونوں صورتیں جائز ہیں، وہ 4 ہے: ایون، متا، اینا، ایانا۔ اور اسی طرح ان شرطیہ کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اس کے ساتھ ما کا الحاق اور عدم الحاق دونوں جائز ہے۔
تو اسماء شرطیہ کی 3 قسمیں ہوئی: ظرفیت سے خالی، ظرف زمان کے معنی میں اور ظرف مکان کے معنی میں۔ پھر ما کے الحاق اور عدم الحاق کے حوالے سے ان کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو وہ ہے کہ جن میں ما کا الحاق جائز نہیں، من، ما، مہما اور انا کے ساتھ، اور دوسری وہ صورت ہے جس میں ما کا الحاق ضروری ہے، وہ صرف 2 اسما ہے، حیثو اور از، یعنی حیثما اور ازما۔ جبکہ تیسری صورت میں جن میں ما کا الحاق اور عکس دونوں طرح سے جائز ہے، وہ 4 اسما ہے: ایون، متا، اینا، ایانا، اور ان شرطیہ بھی تیسری صورت میں داخل ہے۔ سب سے پہلی قسم کی وضاحت کریں گے، اسماء شرطیہ ظرفیت سے خالی۔ ظرفیت کے معنی سے خالی 3 اسما ہے: من، ما، ایون۔ من اس کا معنی ہے جو، یا جو شخص، یا جو کوئی، اور یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جیسے من تضرب اضرب، جس شخص کو تو مارے گا میں ماروں گا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص بھی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسری اسم اسماء شرطیہ میں سے جو ظرفیت سے خالی ہے وہ ہے ما۔ اس کا معنی ہے جو چیز، جو کچھ۔ یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جیسے ما تفعل افعل، جو کچھ تو کرے گا میں کروں گا۔ ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی بلائی کا کام کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو یہاں پر ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح ایون، یہ بھی ظرفیت کے معنی سے خالی ہے۔ ایون کا معنی کیا جاتا ہے جو کچھ۔ یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کے ساتھ آتا ہے، جیسے ای طالب یجتہد یتفوق فی الامتحان، جو طالب علم بھی محنت کرے گا تو امتحان میں آگے ہوگا۔ اسی طرح ای مال تدخرہ فی سعرک ینفعک فی الکبر، جو مال بھی تم اپنے بچپن میں ذخیرہ کرو گے تمہیں بڑھاپے میں کام آئے گا۔ یہاں پر ای طالب یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، جبکہ یہاں پر ای مال یہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے تدخرہ کے لیے۔ اسماء شرطیہ کی دوسری قسم جو کہ ظرف زمان کے معنی میں ہے، یہ 3 اسم ہے: اذ، ما، متا اور مہما۔ اذ ما اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس وقت یا جب۔ مثال کے طور پر اذ ما تسافر اسافر، جس وقت تو سفر کرے گا میں بھی کروں گا۔ اسی طرح اذ ما تجتہد تنل جائزتن، اذ ما تجتہد تنل جائزتن، جب تم محنت کرو گے تو انعام بھی حاصل کرو گے۔ اسی طرح متا اس کا معنی کیا جاتا ہے جب یا جس وقت، جیسے متا تقم اقم، جس وقت تو اٹھے گا میں اٹھوں گا۔ اسی طرح متا تخلص
فی عملک تنل رضا اللہ، جب تو اپنے عمل میں مخلص ہوں گے تو اللہ کی رضا حاصل کر لو گے۔ اسی طرح مہما، اس کا معنی ہے جب اور جس وقت، جیسے مہما تقعد اقعد، جس وقت تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ اسی طرح مہما تذهب اذهب، جب تو جائے گا میں جاؤں گا۔ تو یہ ہے اسماء شرطیہ جو ظرف زمان کے معنی میں ہے، ازما، متا اور مہما۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ مہما اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسماء شرطیہ بمعنی ظرف مکان، یہ بھی 3 اسم ہیں، اینا، اینما، دوسرا انا اور تیسرا حیثما۔ اینا اس کا معنی ہے جس جگہ، جہاں، جیسے این تجلس اجلس، جس جگہ تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ اسی طرح این تذهب اذهب کا، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ عام طور پر این شرطیہ کے آخر میں مائے زائدہ لگا کر ایک کلمہ بنایا جاتا ہے، جیسے اینما تکونوا یدرککم الموت، اسی طرح اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا وغیرہ۔ اسی طرح دوسرا اسم اسماء شرطیہ بمعنی ظرف مکان میں سے وہ ہے انا۔ انا کا معنی ہے جہاں کہیں، جیسے انا تدعو اللہ تجدہ سمیعا، تم جہاں بھی اللہ کو پکارو گے اسے سننے والا پاؤ گے۔ اسی طرح انا تأتی رجلا کریما، تم جہاں بھی اس کے پاس آؤ گے تو ایک کریم شخص کے پاس آؤ گے۔ اسی طرح اسماء شرطیہ بمعنی ظرف مکان میں سے تیسرا اسم جو ہے وہ ہے حیثما، اور اس کا معنی ہے جہاں کہیں، جیسے حیث تقصد اقصد، جس جگہ کا تو ارادہ کرے گا میں ارادہ کروں گا۔ حیثما تذهب تجد اصدقاء، تم جہاں بھی جاؤ گے دوستوں کو پالو گے۔ اسی طرح آئینہ، انا اور حیثما، یہ تینوں اسماء شرطیہ ہیں جو کہ ظرف مکان کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ انا کے دیگر معنی، انا شرطیہ کے علاوہ دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اس کے بعد اگر فعل ہوگا، انا کے بعد اگر فعل ہوگا تو یہ کیفا کے معنی میں ہوگا، جیسے فأتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی کو آؤ جس طرح چاہو۔ اسی طرح اگر اسم ہوگا تو نصب کے محل میں آئینہ کے معنی میں ظرف مکان ہوگا، تو پھر یہ آئینہ کے معنی میں ہوگا اور ظرف مکان ہوگا۔ اسی طرح انا اس میں استفہام بن کر بھی آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے من اینا، جیسے انا لک ھذا، اور اسی طرح متا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے انا جئتا۔ اسماء شرطیہ غیر ظرفیہ کی ترکیب۔ اسماء شرطیہ غیر ظرفیہ کی ترکیب میں 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے
کہ یہ مرفوع محلن مبتدا ہو، جیسے من یأتنی فہو مکرم، تو یہاں پر من مرفوع محلن مبتدا ہے، مگر ایون جو ہے وہ خبر بھی واقع ہوتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ یہ منصوب محلن مفعول بھی مقدم ہو، جیسے من تضرب اضرب، تو یہاں پر من مفعول بھی مقدم ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ مجرور محلن باعتبار اضافت کے، جیسے غلام من تضرب اضرب، یا مجرور بحلف جر، جیسے بمن تمر امر۔ تو جہاں تک اسماء شرطیہ غیر ظرفیات کا تعلق ہے تو ترکیبی لحاظ سے یہ تین حالتوں میں آ سکتا ہے۔ پہلی حالت مرفوع محلن مبتدا، دوسری حالت منصوب محلن مفعول بھی مقدم، اور تیسری حالت مجرور محلن باعتبار اضافت کے یا مجرور بحرف جر کے۔ اسماء شرطیہ ظرفیہ کی ترکیب۔ اسماء شرطیہ ظرفیہ کی دو ترکیبی حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ یہ منصوب محلن مفعول فیہ مقدم ہو، جیسے متی تقم اقم، تو یہاں پر متی یہ مفعول فیہ مقدم ہے۔ دوسری حالت وہ یہ ہے کہ یہ مجرور محلن باعتبار حرف جر کے ہو، جیسے من این تقرأ اقرأ، جس جگہ تو پڑھے گا میں پڑھوں گا۔ اس کے علاوہ بعض اسماء شرطیہ ایسے بھی ہیں جو کہ غیر مجزومہ ہے، جزم نہیں دیتے۔ 7 ایسے اسماء ہے جو کہ جزم نہیں دیتے، جیسے لو، لولا، لوما، اما، اذا، لما اور کلما بمعنی حین۔ سب سے پہلے لو، یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ماضی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا بھی نہیں پائی گئی۔ اگر جواب شرط ماضی مثبت ہو تو اس پر لام داخل ہوتا ہے، جیسے لو درست جیدا لنجحت فی الامتحان۔ اب چونکہ اچھی طرح محنت نہیں کی گئی اس لیے کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو یہاں پر ماضی میں شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا بھی نہیں پائی گئی، یعنی اس نے چونکہ محنت نہیں کی لہذا اسے کامیابی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر جواب شرط ماضی منفی ہو تو اس پر لام داخل نہیں ہوتا۔ اگر جواب شرط ماضی منفی ہو تو اس پر لام داخل نہیں ہوتا، جیسے لو شاء اللہ ما اشرکنا، تو یہاں پر ما اشرکنا چونکہ ماضی منفی ہے اسی لیے یہاں پر اس پر لام داخل نہیں ہوا۔ تو جب جواب شرط ماضی مثبت ہو تو وہاں پر لام داخل کیا جاتا ہے، اور جب جواب شرط ماضی منفی ہو تو وہاں پر لام داخل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اسماء شرطیہ غیر مجزومہ میں سے لولا اور لوما بھی شامل ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا نہیں پائی جا رہی۔ لولا اور لوما اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا نہیں پائی جا رہی، جیسے لولا علی لہلک عمر،
اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا۔ تو یہاں پر شرط چونکہ موجود نہیں، اس لیے جزا بھی نہیں پائی جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ان تینوں کو لو، لولا اور لوما، ان تینوں کو ادوات شرط امتناعیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان میں شرط اور جزا میں ربط سلبی ہوتا ہے کہ ایک کے نہ پائے جانے کی وجہ سے دوسرا بھی نہیں پایا جاتا، یا ایک کے پائے جانے کی وجہ سے دوسرا پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو ادوات شرط امتناعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسماء شرطیہ غیر مجزومہ میں سے تیسرا اما شرطیہ سے پہلے کچھ اجمال ہوتا ہے، اس اجمال کی تفصیل اما شرطیہ کے ذریعے بیان کی جاتی ہے۔ اما شرطیہ کی جزا پر فا داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد لازماً اسم آتا ہے۔ پھر یہ اسم خواہ وہ مبتدا بنے، جیسے اما السفینۃ فکانت لمساکین، یا خبر واقع ہو جیسے اما حاضر فمحمد، اور اسی طرح ہوا مفعول بھی بنے جیسے اما الیتیم فلا تقہر، اور اسی طرح ہوا جار مجرور کی صورت میں ہو جیسے اما بنعمت ربک فحدث۔ تو یہ اما کا بیان ہوا، اما شرطیہ جس سے پہلے کچھ اجمال ہوتا ہے اور اس اجمال کی تفصیل اما شرطیہ کے ذریعے بیان کی جاتی ہے۔ پھر اس کے جزا پر فا بھی دائل ہوتی ہے اور اس کے بعد لازماً اسم آتا ہے، اور اسم کی صورتیں بھی ہم نے پڑھی، یا تو وہ مبتدا ہوگا جیسے اما السفینۃ فکانت لمساکین، یا خبر واقع ہوگا جیسے اما حاضر فمحمد، اور یا مفعول بھی بنے گا جیسے اما الیتیم فلا تقہر، اور یا جار مجرور کی صورت میں ہوگا جیسے اما بنعمت ربک فحدث۔ اسماء شرطیہ غیر مجزومہ میں سے چوتھا اذا ہے۔ اذا ظرف زمان برائے مستقبل ہے۔ جب یہ شرط کے لیے ہو تو اس کے بعد فعل کا آنا ضروری ہے، جیسے اذا مرضت فہو یشفین۔ اسماء شرطیہ غیر مجزومہ میں سے پانچواں ہے لما۔ لما ظرف زمان برائے ماضی ہے، جیسے لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم۔ اسی طرح اسماء شرطیہ غیر مجزومہ میں سے چھٹا ہے کلما، جو کہ ہینا کے معنی میں ہے۔ یہ کل اور مائے مصدریہ سے مرکب ہے، اور یہ معنی کی تکرار کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جب جب بھی اور اس کے بعد ہمیشہ فعل ماضی ہوتا ہے اور جزا میں موجود فعل کے لیے ظرف زمان واقع ہوتا ہے۔ ایک تو معنی کی تکرار کا فائدہ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد فعل ماضی دائل ہوتا ہے اور جزا میں موجود فعل کے لیے ظرف زمان واقع ہوتا ہے، جیسے کلما خبت زدناہم سعیرا۔ اجرا بمعنی ترکیب۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس نے حکم مانا اللہ کا۔ اب یہاں پر من اس میں شرط جازمہ مبتدا ہے، یطع فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور رسول
مفعول بھی منصوب لفظاً. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوا. پھر آگے جا کر فقد، اس میں فا جزائیہ ہے، قد برائے تحقیق، اطاع فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور لفظ اللہ مفعول بھی منصوب بالفتح لفظاً. پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوا. شرط اور جزا مل کر خبر مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیر سے بس وہ تمہارے نفوس کے لیے ہے، یعنی تمہارے اپنے لیے ہے. یہاں پر ما اس میں شرط جازمہ مفعول بھی مقدم، تنفقو فعل، اس کے اندر واو ضمیر بارز اس کا فاعل، من جارا، خیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا تنفقو فعل کے ساتھ. فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بھی مقدم کے ساتھ مل کر شرط ہوا. فَلِأَنفُسِكُمْ، یہاں پر فا جزائیہ ہے، لِأَنفُسِكُمْ میں لام جارا ہے، اور انفسکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہے. پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ثابتن شبہ پیل کے ساتھ. ثابتن شبہ پیل اپنے ضمیر فاعل ہوا اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر جزا. پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. اینما تولو فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے. اب یہاں پر اینما اس میں شرط جازمہ مفعول فیہ مقدم، تولو فعل، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر شرط ہوا. فثم اس میں فا جزائیہ، ثم ظرف ہو کر خبر مقدم، وجہ اللہ، وجہ مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدائی مؤخر، مبتدائی مؤخر اور خبر مقدم مل کر جزا. شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. حیث ما تذهبوا یعلمکم اللہ، جہاں تم جاؤ گے اللہ تم کو جانتا ہے، یا جہاں تم جاتے ہو اللہ تم کو جانتا ہے. حیث ما اس میں شرط جازمہ مفعول فیہ مقدم، تذهب فعل، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل. پھر فعل اور فاعل اور مفعول فیہ مقدم مل کر شرط یعلم فعل، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، لفظ اللہ فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جزا. شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا.